جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 83 سال اور 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص اللہ جل جلالہ و والوں نے رمضان میں جو بہت ساری نعمتیں بہت ساری برکتیں ہم نے عطا کی ہیں، ان میں ایک تو شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ایک رات ایسی مقرر کی جس کو شب قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں مستقل ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، نام جمع باللیل القدر وما ادراک، یہ پوری سورت، اور اس میں یہ بتایا کہ اس ایک رات میں اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو 83 سال سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات میں نفل پڑھتا ہے تو 83 سال نفل پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ کوئی آدمی ذکر کرتا ہے تو 83 سال تک ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی، کتنی مبارک اور کتنی بڑی کیا ہے برکت والی اللہ تعالیٰ نے رات بنائی۔ اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، لیکن ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کے درمیان میں ایک مرتبہ بات چلی کہ پہلی امتیں جو تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عمریں عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو لوگ رہتے تھے ان کی عمر 1000 سال کے برابر۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کے زمانے میں بھی یہی حال تھا، 950 سال تک تو حضرت نوح علیہ السلام کافروں کو سمجھاتے رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کیا ہے کتابوں میں لکھا کہ 450 سال کے بعد تو بچے بالغ ہوتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کی بڑی لمبی عمریں رکھی، پھر اس عمر بھی تھی اور باڈی بھی بڑی بڑی تھی، لیکن پھر ہر ایک میں کچھ کمیاں تھی، کمی اللہ نے کم کرنا شروع کیا، کام کرتے کرتے اب یہ 6 فٹ رہ گئے۔ اور ہماری جو قومی عمر ہے وہ 60 to 70۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اب 60 اور 70 سال تو ہماری طبی عمر ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو جلدی مل جائے، بونس مل جائے، 10 سال اور مل جائے، 15 سال اور مل جائے تو وہ خوش نصیب ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی 63 سال کی عمر کے بعد ہے۔ حضرت عمر کا سب بھی 63 سال کی عمر ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دوسری امتوں کی عمر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میری عمر کی تو 60 سال ہے اور یہ تو 800 سال 200 سال 400 سال، اس امت والوں کی نیکیوں کے درجے تک بھی میری عمر کیسے پہنچے گی؟ یہ تو 60 سال ہے، وہ تو 800 سال ہے، اور اس وجہ سے اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ میرے امت کے لیے بہت کمزوری کی بات ہے، یہ کمی کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ و والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کا تعلق ہے۔ جب اللہ جل جلالہ و والوں نے دیکھا کہ میرے حبیب کو دینی رنج پہنچا ہے، ناراض ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1 مہینے 1000 مہینے سے افضل۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ 83 سال کی
اگر کوئی آدمی بالغ ہوئے وہاں سے لے کر 15 سال کی عمر سے لے کر 60 سال تک نارمل زندگی ہے، 45 سال ہو گئے، 45 سال میں ہر رات ہر سال اس کو لیلۃ القدر ملی، تو 45 بٹا گوڑاکار کرو، 45 گوڑاکار 83، 45 گوڑاکار 83 کتنے سال ہو جائیں گے؟ موبائل چھوڑ گیا ہے۔ 3,700 سال ہو گئے، یعنی نارمل زندگی میں اگر ہر سال لیلۃ القدر ملی اس کو تو 3,700 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عبادت میں بھی بڑھ گئی۔ شب قدر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی میری امت کو برابر فرمائی ہے، پہلی امت کو نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف امت محمدیہ کو ملی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم لوگوں کو، امت محمدیہ کو جو نعمتیں ملی ہے، اگر اس نعمتوں کو تم شمار کرنے جاؤ تو شمار کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن شمار نہیں کر پاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو اور بھی بہت ساری چیز ملی ہے، ان میں سے لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس بارے میں مختلف روایت ہے کہ اس انعام کا سبب کیا بنا۔ بعض حدیث میں والد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، بہت ہوئی ہے، اور آپ کی عمر کی عمریں بہت تھوڑی ہے، اگر وہ نیک اعمال ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا اور اس کی تلافی میں یہ بات رات مرحمت فرمائی گئی۔ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے، 10 راتیں بھی اگر مل جائے تو گویا کہ 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والا، بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار، بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آیا تو تذکرہ آنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ بھائی بنو اسرائیل والے سے عبادت میں مان گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلومات نبی کریم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس کی تلافی کے لیے ایک رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت اسماعیل اور حضرت یوشع، کہ 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں، اس قسم کی مختلف روایتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر ہمیں دی۔ بزرگ اور دوستوں، بہت ہی قیمتی رات، بہت ہی قدر والی رات، بہت ہی عمدہ رات۔ اس وجہ سے اس رات میں حد تک امکان آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ من جد وجد، جو محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفع دے گا۔ اس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے سفر نظر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ جیسے شیخ مولانا مرکزوں نے کسی دوسرے کے متعلق لکھا ہے الفاظ کے اعتبار سے تو، لیکن خود اپنے متعلق لکھا ہے۔
فرمایا کرتے تھے کہ بلوغت کے بعد سے آخر تک سبے قدر کے گزرنے کے بعد دین جو آتا ہے اس دین کا صورت کو دیکھنے کے لیے ہم کیا ہے کوشش کیا کرتے تھے کہ جسے پتہ چلے کہ گزشتہ رات شب قدر تھی یا گزشتہ رات شب قدر نہیں. البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان بہت کچھ اختلافات ہیں. تقریباً 50 کے قریب اقوال ہے, سب کا احاطہ دشوار ہے. البتہ مشہور اقوال کا ذکر قریب آنے والا ہے. کتب حدیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایت سے وارد ہوئی ہے, جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے. مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقلاً ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورۃ شریف کی تفصیل لکھ دی جائے. ترجمہ حضرت اختر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بیان قرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ, بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے. یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی. یہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت ساری برکات اور فضائل شامل ہو گئے ہو. آگے زیادت شوق کے ساتھ فرماتے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے. یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہے. اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ہے. اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے. تنزل الملائکہ, اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد اور خون پہ بہا ہے. اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا کہ جب تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی, حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی تھی. لیکن جب ہم تعالیٰ شانوں نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرمائی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی. اور آج جب توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے فکر کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں. علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے, بہت ہی عمدہ نقطہ ہے. اللہ جل جلالہ و امان والوں نے جب انسان کو بنانے کا تذکرہ کیا وہ اس والوں کو کہا کہ ملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں جو لڑے گی, مارے گی, ایک دوسرے کا خون کرے گی اور آپ کے حکموں کی نافرمانی کرے گی. اس سے تو اچھا یہ ہے کہ ان سے جو کام لینا ہے ہم سے لے لو, ہم تصویر پڑھتے رہتے ہیں, گناہ ہم نہیں کرتے, اور جو کام کے لیے ان کو پیدا کرنا ہو وہ کام ہم سے لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, میں اس قوم کو اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری پیدائش کی اصل بیج منی کا قطرہ ہے, منی کا قطرہ ہے. اور یہ منی کا قطرہ جب بھی نظر آتا ہے کسی کو دکھائی دیتا ہے تو ناک چڑھاتا ہے. یہ کیا ہے؟ نفرت کرتا ہے, گندا لگتا ہے, برا لگتا ہے. کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے, بدن کو لگ جائے تو بدن کو دھونا پڑتا ہے. یعنی ہماری پیدائش کا جو اصل بیج ہے وہ بیج سے ہم اتنے
لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس منی کے قطرے کو جب عورت کے پیٹ میں ڈال دیا اور اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان سے انسان بنانا شروع کیا، تو جس قطرے سے گیند آتی تھی، جس قطرے سے ناپسند لگتا تھا، جس قطرے کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی قطرے سے چھوٹا سا بچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو ماں کو بھی پیار آ گیا اور باپ کو بھی پیار آ گیا، اور ماں بھی اس کو بوسہ دینے لگی اور باپ بھی اس کو بوسہ دینے لگا۔ اور پھر وہ انسان، وہ بچہ جو ماں کا بھی پیارا بن گیا، باپ کا بھی پیارا بن گیا اور سب کا بھی پیارا بن گیا، سب اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا اور عبادت کرتے کرتے شب قدر آ گئی، اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی برکتیں، ہر قسم کی فضیلتیں، ہر قسم کی نورانیت اس کو ملنے لگی، تو وہ فرشتے جو پہلے دن کہتے تھے کہ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہو، جب لڑائی کرے گا ہم کریں گے، ان کو بھی تمہارے اوپر رحم آ گیا اور وہ بھی لیلۃ القدر میں تمہارے سامنے آ گئے۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جس کے لیے تم یہ کہتے تھے، آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کتنے مصروف اور کتنے مشہور۔ بزرگ اور دوستوں، کتنی بڑی برکت کی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ اور شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت رحمانی میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس فطرے کو معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کون ہے، کس کو کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، تفسیر میں اور تفصیل اس کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہے، جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ راضی نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا، کیونکہ حضرت جبریل کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، اس لیے ملائکہ میں تو آ گئے، حضرت جبریل بھی ملائکہ ہے، لیکن کیونکہ ان کا درجہ تھا اس وجہ سے حضرت جبریل کا نام بھی کیا ذکر کیا گیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ نہیں، روح مستقلاً ایک فرشتے کا نام ہے، اور وہ فرشتہ دین ڈول کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے۔ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، تمام آسمان اور زمین اس کے سامنے ایک لقمہ کے برابر ہے۔ فرشتہ روح اتنا بڑا فرشتہ ہے، اس کے سامنے یہ سارا کائنات ایک لقموں کی طرح ہے۔ بعضوں کا قول ہے اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر میں دنیا میں اتارتے ہیں، جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، لیکن لیلۃ القدر میں امت محمدیہ کی عبادت کو دیکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہے، مگر مشہور قول پہلا یہ ہے۔ سنن بیہقی میں حضرت انس کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ، ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا بھائی،
فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے مکہ شریف میں آتے ہیں اور مکہ شریف سے پھر کیا ہے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. جہاں کہیں بھی کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، چاہے وہ سات سمندر پار ہو، جنگلوں میں ہو، جھاڑیوں میں ہو، جہاں کوئی نہیں جا سکتا ایسی جگہ ہو، ہر جگہ پر فرشتہ پہنچتا ہے اور آدمیوں سے مسافہ کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی ملاقات کرتے ہیں آپ سے. کوشش دیکھیں رات کو عبادت میں شب قدر کی عبادت میں ہو تو، اور اگر ہم دعوت کھاتے رہیں شب قدر کی کیا کرنا ہو. شب قدر کے رات میں عبادت کرنے کے بجائے پارٹیاں بناتے رہیں تو پھر ذرا مشکل ہو. جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. بے رب کل امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں. ملائکہ رات میں کہ اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے. دعا وغیرہ کا قبول ہونا بکثرت روایت میں وارد ہے. سورہ نزول کی روایت میں ہے اسی رات میں حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کو توبہ قبول ہوئی. سلام وہ رات بھر سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے. بہت فرشتے اترتے ہیں اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ فرشتوں کی نورانیت کی وجہ سے باہر اگر تم دیکھو تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کیا ہے چاندنا ہوا ہو یا روشنی ہو گئی. سامان اور موسم اس قسم کا محسوس ہوتا ہے. رات میں نبی بنی اسرائیل کی یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے. ایک فوج آتی ہے اور وہ تم کو سلام کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. پھر دوسری فوج آتی ہے وہ سلام کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. پھر تیسری فوج آتی ہے وہ سلام کرتے اور چلی جاتی ہے. اتنے سارے لوگ سلام کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ چلتا ہی نہیں، تو اندر کو تو دکھائی نہیں دے گا نا. آخر تو ہے نہیں اس کے پاس، کان بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جن کے کان ہیں وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، جن کی آنکھیں وہ دیکھتے ہیں. دوسری جاتے ہیں جیسا کہ بعض روایت میں اس کی تصریح ہے یا یہ رات مرا دے گی یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے. حتی مطمع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ نہیں کہ 9 سے 10 بجے تک فلانی جگہ پر، 10 سے 11 بجے تک فلانی جگہ پر، 11 سے 12 بجے تک فلانی جگہ پر یہ رات کی برکت ہوگی، یہ نہیں، بلکہ پوری برکت پوری رات رہتی ہے. یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے. اس صورت شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوعوں کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے. احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی ان کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے. ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کی ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کی برکت حاصل کرنے کے لیے، ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رات کو اگر کھڑا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے گناہ ہو گئے سارے گناہ اس طرح سے کھڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے.
اب یہ رات آئے گی، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، چلے گا بھی نہیں، اور اگر چلا بھی تو بھی سستی ہمارے ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کسی کو ایک رات مل گئی، پتہ چل گیا، لگا کہ آج کی رات شب قدر ہے اور اس نے محنت کر لیا، بتاؤ اس سے زیادہ خوش قسمت، اس سے زیادہ بڑا برکت والا، اس سے زیادہ نصیبدار اور کون ہو سکتا؟ اعتکاف میں آئے ہیں، اعتکاف میں تو کام ہی یہی ہے، رات کو عبادت کرنا ہے، سونا ہے، سو گے تو بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر صرف سوتے رہو گے تو بھی فرشتے تمہیں سلام کرتے رہیں گے، سلام کرتے جاتے رہیں گے اور تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ کہ نماز پڑھے، اور اس سے حکم یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف ہو۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بندی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ بہت سمجھ کر بندگی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا اور سوال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوست ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، اور اس مشقت اٹھانے میں ان کو مشقت لگتی ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے ہو کر رات کو تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک کو بڑا من کرتا۔ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرنا چاہتا ہے، عبادت میں نعمت زیادہ ہوتا رہتا ہے، یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہا نہیں تو کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ اللہ توبہ سے وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت توبہ کرنی پڑے گی کہ اللہ میں نے جتنا جھوٹ بولا ہے، جتنی کی غلطی ہے، اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہ کا ذکر آتا ہے ان کو الزام الصحابہ کے ساتھ یعنی توبہ کرنے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، پر جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء اس کو سزائے کے ساتھ مقید فرماتے ہیں۔ میرے والد صاحب نمبر اللہ مصطفیٰ بنظر منظور کا ارشاد ہے کہ حدیث میں سزائے کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوئی، کہا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں تو اس میں سزائے کا ہوتا ہمیں کہیں تو حدیث میں کیوں نہیں آیا؟ تو فرماتے ہیں کہ دو وجہ سے نہیں، کہ مسلمان جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، مسلمان کے ذمے بڑا گناہ ہو اور اس نے توبہ نہیں کی ہو، معاف نہیں کرایا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بڑا گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہاں چھوٹا گناہ رہ جاتا ہے تو یہ چھوٹا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس توجیہ کے اعتبار سے ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ہمیں یاد ہے میرا یہ بڑا گناہ ہے، میں نے یہ بڑا گناہ کیا، یہ بڑا گناہ کیا، یہ بڑا گناہ کیا، یہ بڑا گناہ کیا، لیکن ابھی تک اس بڑے گناہ کی معافی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کبھی نہیں کی۔ یہ ہماری حالت ہی کہ گناہ بڑا ہے، جانتے ہیں ہم شراب پینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن ہم نے اس سے کبھی توبہ نہیں کی۔ اور اسی وقت میں اگر موت آ جائے تو پھر کیا بغیر توبہ کے جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سزا دے تو پھر کیا ہوگا؟ پر جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے اور ہم کو سزائے کے ساتھ مقید فرماتے ہیں۔ میرے والد صاحب نمبر رحمت اللہ کا ارشاد ہے کہ حدیث میں سزائے کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوئی۔ اول یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ
حاضر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اشد شان یہ ہے کہ اس وقت تک چین ہی نہ آوے جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں، مثلاً لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا کہ لازمی ہے، اور اپنے بدعمالیوں پر ندامت کا ہو جانا یہ مستقل توبہ ہے۔ اس وجہ سے اس کی توبہ تو ہو ہی گئی، اور توبہ ہو گئی تو کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کرے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اور ہمارے بہت سارے گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں، کبیرہ گناہ کیے ہیں اور اس کی توبہ نہیں کی، تو اب کم سے کم لیلۃ القدر کے لیے جب تم نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پہلے پڑھ لو، تاکہ اب تک کے جتنے گناہ جو ہوئے ہیں کبیرہ گناہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہمیں صلاۃ التوبہ یا اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازمی اور ہو ہی جاتی ہے، اس لیے توبہ کا تحفظ خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا اور کوئی اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یاد آ جائے تو اس سیاحت کو بھی اپنے مخلصانہ دعاؤں میں یاد کرنا دے۔ بزرگوں اور دوستوں، صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں ہمارے تو بہت سارے گناہ ہیں، اور جب اپنے لیے توبہ کریں تو اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی توبہ کریں۔ میں نے ماں باپ نہیں کہا، آبا و اجداد کا، یعنی ہمارے باپ، آپ کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، سب سے پہلا جو ہمارے خاندان میں مسلمان ہوا ہوگا، کون ہوگا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، میں نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ ہمارے دادا ہیں، وہ ہماری دادیاں ہیں، وہ ہمارے نانا ہیں، ہماری نانیاں ہیں، ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ ہمارے باپ داداؤں کو جو اسلام میں اس دنیا سے اسلام کے ساتھ گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، سب کو جنت الفردوس درجہ عالیہ نصیب فرما۔ یہ دعا ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہم صرف اپنی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے جنت دے دے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن صرف اتنا نہیں بلکہ اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنے بڑوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، سب کے لیے مانگنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ منوالو مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کی صحیح عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ میں عبادت جو ہے اس میں ایک دعا بھی ہے کہ یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یہ دعا بھی ہے۔ یہ دعا کرتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، اور رات میں، یہ رات میں آئے گی ایک گھڑی مغرب کے بعد سے، سورج غروب ہونے کے ساتھ یہ گھڑی، یہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ کے ساتھ حادثہ میں تھے ہم لوگ، ایک مسئلہ تھا وہی لیلۃ القدر کے متعلق ہی، میں پوچھنے کے لیے گیا تو حضرت نے فرمایا مجھے کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اسی اذان کے ساتھ مجھے احساس ہو گیا کہ اس وجہ سے مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جب بھی موقع ملے
نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، یا بعض سے فضل اغفرلی پڑھو، اللہ مغفرلی پڑھو، یا اپنی زبان میں اپنے گجرات میں اللہ معاف کر دے، اللہ مغفر معاف کر دے کرو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. بس صرف یہ کہ سستی میں یہ رات گزرنی نہیں چاہیے، یا گپ شپ میں پارٹی میں یہ رات گزرنی نہیں چاہیے. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بھائی دعا میں لگاؤ، دعا میں لگو، دعا کرو، دعا یہ آخری اشرا ہے.